أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا مولى الكونين محبوب مشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، الصلاة والسلام على عطرة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم واعتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أول العلم معرفة الجبار، وآخر العلم تفويض أمر إليه. الصلوات. معزز علماء کرام وقابل احترام طلاب محترم، یہ مجلس فخر الواعظین کئی سال ثواب کی مجلس ہے، اور اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میرے برادر محترم رضا جعفر عباس صاحب نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. میں نے عنوان مجلس آپ کے سامنے اسی لیے بہت سادہ رکھا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو ہر طالب علم کی زبان پہ ہے. جب ہم مدرسے میں آتے ہیں تو جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں دی جاتی ہے تو یہ حدیث ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ حدیث یاد نہ ہو. اول العلم معرفت الجبار، وآخر العلم تفویض امر الیہ. اسی حدیث کے عنوان میں کچھ منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. امید ہے خداوند متعال کچھ گوشے اس حدیث کے ذیل میں ذہن میں القاء فرما دے کہ ہم آپ تک پہنچا سکیں. اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے فخر الواعظین مرزا محمد آپ کی قبلہ کی روح فتوح کو ہدیہ فرمائیں. مرزا محمد علیم صاحب علی اللہ مقاموں کی روح کو ہدیہ فرمائیں. بسم اللہ. صلوات بر محمد وعلی پیغمبر ختمی مرتبت کی مشہور معروف حدیث ہے: اول العلم معرفت الجبار. پہلی منزل علم کی یہ ہے کہ ہم معرفت الہی حاصل کریں، کیونکہ جب اللہ ہی کے بارے میں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو باقی تو ساری چیزیں پھر غلط ہو جائیں گی نا. اول علم، فاؤنڈیشن کیا ہے بھئی؟ آدمی ایک عمارت بنانا جا رہا ہے تو فاؤنڈیشن جو ہے وہ انجینئر جو ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ فاؤنڈیشن جس کا جو ہے اس عمارت کا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اس کا میٹیریل جو یوز کیا جائے، اس کے اندر جو میٹیریل استعمال ہو، جو چیزیں، وہ بہت قیمتی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری پوری وہ عمارت اسی کے اوپر ٹکی ہے.
یہ آپ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا طلاب اکرام، ہمارے عقیدے کی عمارت تعمیر ہونے جا رہی ہے تو ہم عقیدے کی عمارت کو کیسے تعمیر کریں گے؟ یہ مسئلہ جو ہے آج جو ہم بھٹک جاتے ہیں ادھر ادھر جو وہ ہوتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا فاؤنڈیشن کمزور ہے. ہم کمزور عقیدے پہ ہم نے اپنی عمارت تعمیر کی ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوتا تو ہم زباں کھولنے سے پہلے 100 بار سوچتے کہ ہم کس کے بارے میں کیا بولنے جا رہے. ایسے نہ بولتے، پہلے ہم اس بات کو سوچتے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. معرفت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. معرفت بہت بڑی چیز ہے. اول العلم، علم کی بنیاد پہلی ہی علم. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اول تخلیق جو ہے اول ما خلق اللہ نوری، جو اول تخلیق کائنات وہ کہہ رہا ہے. یہ اس کی زبان مبارک سے حدیث آئی ہے کہ جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرا نور پہلے خلق کیا ہے. جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو کائنات میں کوئی چیز نہ بناتا. حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلک یسری. تمام چیزیں کیا انہی کی وجہ سے ہیں. اب آپ سے سمجھ میں آیا فاؤنڈیشن کتنا اہم ہے نا، کتنا امپورٹنٹ ہے. اہمیت کو سمجھیے. میرے بڑے بھائی مجھ سے بیٹھے ہیں، جسارت ہے، ہم سے بہت سینئر، ہماری کیا بساط جو ہم ان کے سامنے وہ کریں. ویسے آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ علم ہے آپ کے پاس ہے. یہ تو بس ایک درس ہے جو آپ لوگوں کے سنانے جا کے ہم نے بھی جو ہے وہ محنت سے پڑھا ہے. جو یاد کیا ہوا درس ہے وہ سنا رہے ہیں آپ کو، اور کچھ نہیں ہے. ذرا آپ ابھی پوچھیں گے بھائی حروف جارہ کتنے ہیں تو میں بتاؤں گا. بھائی کہیں گے نہیں مولوی صاحب بھی پڑھے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ گڑھے والے نہیں ہیں، پڑھے. کیونکہ اب دو چیز ہے، یا گڑھے ہیں یا پڑھے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے والے سب گھر میں بیٹھ گئے، گڑھے والے سب ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھے ہیں وہ واقعی. لیکن میرے محترم معزز طلاب اکرام، اس بات کو یاد رکھیے کہ محنت کبھی آپ کی رائے گا نہیں جائے گی. کبھی اس چیز کو دل چھوٹا نہ کیجیے گا. محنت کبھی رائے گا نہیں جائے گی. جتنی محنت کیجیے گا ثمر اس کے اچھے آئیں گے. جتنی محنت کیجیے گا، محنت کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے گا. پڑھیے اور بڑی محنت سے پڑھیے گا. احادیث ہماری ممبروں سے بہت حد تک احادیث اور آیات الہی کا وہ زائل ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو واقعاً میدان ذاکری ہے وہ اس عنوان کا نہیں ہے. یہ بات اور ہے کہ ہر آدمی ہم اپنے کو کہیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، القاب لگوا لے فلا کر لے، لیکن ایسا ہے وہ نہیں. یہ شعر یاد رکھیے گا کہ اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. یہ کہنے کی بات ہے پیدرم سلطان بود و فلا بود و فلا بود و سب کچھ نہیں ہوتا. جو محنت کرتا ہے معرفت جنہوں نے رکھی، جو معرفت کے ساتھ آئے، لوگوں نے حق اہلی تو ضرور چھین لیا، لیکن سینے سے سلمان اور ابوذر کے معرفت کوئی نہ چھین سکا. ہمت تھی تو معرفت چھین لیتے. ابوذر کو اذیتیں تو دے سکے لیکن معرفت دل سے نہ نکال سکے.
معرفت چھین لیتے تو بات تھی ہے؟ معرفت کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اول المعرفت الجبار. جب آپ کا فاؤنڈیشن اتنا مضبوط ہوگا تو ظلم کا جتنا بھی جو ہے وہ ظلم کی آندیاں چلتی رہیں اس شجر کو کوئی ذرا سا بھی ہلا نہیں سکتا ہے. وہ کتنا بڑا ہو. آپ مدینے میں دیکھ لیے جن کے پاس معرفت تھی وہ در اہل بیت کو چھوڑ کے نہیں گئے. بھئی در سیدہ پر سلمان فارسی اگر جو ہے وہ سلمان محمدی در سیدہ پر اپنے ریش مبارک تھے جاروب کشی کر رہے ہیں تو یہ معرفت کی دلیل ہے. یہ بتانا صحابی ہونا فخر نہیں ہے، بامعرفت ہونا فخر ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. صحابی ہونا فخر نہیں ہے، بامعرفت ہونا فخر ہے. معرفت کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس معرفت ہے. اور معرفت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پر انسان کی نگاہیں ٹک جاتی ہیں، وہ اسی کے اوپر اپنی نظروں کو مرکوز کرتا ہے. بزم رسالت میں بیٹھنے والے بہت تھے، مدینہ صحابہ سے بھرا ہوا تھا، لیکن شبلی نعمانی نے خود لکھا کہ مدینہ منافقین سے بھی بھرا تھا. اولاد حیدر فوق نے اپنی کتاب میں اسی لیے لکھا اسوۃ الرسول میں کہ سرکار یہ بار بار آپ کہتے مدینہ منافقین سے بھرا تھا تو دو چار کے نام لکھنے میں کیوں آپ کو جو ہے وہ تکلف ہے؟ لکھیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو لکھ نہ پائیں گے، کہنا اور ہے. تو منزل علم کو پہلے پہچانے ہم. اول العلم معرفت الجبار. کیونکہ معرفت الہی ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہم جب اہل بیت کو صحیح طور سے سمجھیں گے تب ہمیں معرفت الہی بھی حاصل ہوگی. اہل بیت کو سمجھیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملعون یہ کہے کہ بیوی زہرا کے لیے کہ جو ہے وہ زبان جل جائے کہ میں وہ فقرے اس ملعون کے استعمال کروں، معرفت نہ ہونے کی دلیل تھی کہ اس نے جو ہے جو ظلم کیے وہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو معرفت ہی نہیں ہے. جو تاریخ میں جملے لکھے ہیں، جو ملائین نے، جو عمر خطاب ملعون نے جو جملے استعمال کیے ہیں شہزادی کے لیے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ معرفت الہی تو درکنار ہے، وہ کفر اپنا آیا کر رہا ہے. کفر. آپ وہ خط اٹھا کے پڑھیے تاریخ کی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جو عمر خطاب ملعون نے جو ہے وہ معاویہ بن ابو سفیان ملعون کو لکھا ہے، لعین شام کو لکھا ہے. آپ اس خط کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. اس میں سارا اعتراف اس نے کیا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. جو لوگ بے فیس کی وکالت کرنے کھڑے ہوتے ہیں ذرا تاریخ تو پڑھا کریں، ذرا تاریخ تو پڑھیں. بے فیس کی وکالت کرنا اور ہے، لیکن ذرا آئیے تاریخ تو پڑھیے، ان خطوط کو دیکھیے. عبداللہ ابن عمر ملعون خوب بولا کرتے تھے بعد قتل حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے وہ اس نے خوب جو ہے وہ یزید کو برا بھلا کہا. اس نے شام بلایا اور بلانے کے بعد چرب و نرم لقمے سے گلا تر کر دیا، شکم سیر کر دیا ان کا، اور اس کے بعد رات کے سناٹے میں صندوق سے وہ لیٹر نکال کے باپ کا سامنے رکھ دیا. کہا اب اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو مجھے اور میرے باپ کو تم کہہ رہے تھے، اب یہ سوچو یہ کیا ہے؟ یہ تو تمہارے باپ کی تحریر ہے، یہ مہر تو تمہارے باپ کی ہے. اپنے دور خلافت میں یہ چیزیں لکھی اور کہا یہ ہم نے کیا، اب اس کے آگے تمہیں کرنا ہے. یہ معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے. کسی کو معرفت، جنہیں معرفت تھی اہل بیت کی، وہ اللہ. اب دیکھیے معرفت کیا ہوتی ہے. پیغمبر ختمی مرتبت مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد.
دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ہمارا کوئی رٹا ہوا مسودہ تو ہوتا نہیں ہے، سمجھا؟ بس یہ ہمارے سرسری مطالعے ہوتے ہیں اور جس کو ہم آ کے پڑھ دیتے ہیں۔ بس یہ کہ کیونکہ مدرسے کی مجلس تھی اس لیے سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی طلاب کرام اپنے بھائیوں کے درمیان پڑھنا ہے تو کوئی چیز کچھ انہیں بھی ملے۔ وہ یہ نہیں کہ مولوی صاحب آئے اور آنے کے بعد وہی جو سب پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ آپ کو بھی اندازہ لگے کہ نہیں، محنت بھی کرنا چاہیے ہمیں بھی، جو جیسا ہمیں اپنے طلاب کو چاہیے ویسا طالب علم بنانا چاہیے، سمجھے آپ؟ اور واقعاً یہ یاد رکھیے، میں آپ لوگ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ محنت سے پڑھیے۔ واقعاً اگر ہم 10 12 15 سال اپنی عمر کے دیں اور ہم دوسری لائن میں چلے جائیں تو کم سے کم ہمیں 40-50 ہزار روپے کی سیلری کی نوکری مل سکتی ہے، لیکن ہم آپ ایسا نہیں کرتے، ہم علم دین پڑھنے آئے ہیں۔ السلام علیکم، تشریف لائیے، آئیے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ زمانہ بہت وہ ہو رہا ہے، اور واقعاً کیونکہ ہم لوگ اس دور سے گزر چکے، لیکن آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا محنت کر کے مضبوط، اور کوشش یہ کیجیے کہ اپنا ذرائع معاش دنیاوی تعلیم سے بھی کچھ وابستہ ہوئیے۔ اگر آپ انٹر کر چکے ہیں، آپ وہ کر چکے ہیں، تو بہت سی لائنیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بازاروں میں نہیں، پھر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، آپ پیشہ بہت آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ کام کریں گے، اور آپ کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر ہوگی اور دینی خدمت بھی آپ انجام دے سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو اس کو آپ مد نظر رکھیے، کیونکہ پیش نمازی کا جو حالت ہے وہ ہم سے پوچھیے، میں آپ کو یہاں سے لے کے لندن امریکہ تک کے حالات بیان کر سکتا ہوں، کیونکہ عمر گزری ہے میری اسی دشت کی سیاحی میں۔ 27 سال مجھے ہو گئے اس پیش نمازی کے لائن میں، اور میں بہت تجربہ میرے پاس ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ کتنی بھی آپ کلیجہ نکال کے رکھ دیئے، جتنا بھی آپ ایمانداری سے خدمت کیجئے، لیکن مساجد، امام بارگاہوں کے مساجد کے متولیان اتنے قسی القلب ہیں کہ یہ علماء طلاب کی کوئی عزت نہیں کرتے ہیں، اتنے قسی القلب ہیں، ان کی نظر میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ سمجھ جائے، ایماندار آدمی کبھی بھی ایسی جگہوں کا متولی نہیں ہوتا، ہمیشہ خائن بنتے ہیں، وہ مال دنیا کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کی نظر میں ہے مال امام اور اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور جتنی جگہ پہ آپ پڑھیے گا ہر جگہ مال امام لگ رہا ہے، پیسہ امام کا ہے، حکومت دوسروں کی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے حق میں یہی دعا کروں گا، خداوند عالم آپ لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے رزق میں وسعت برکت دے۔ آپ محنت سے پڑھیے اور پڑھ کے اور یہ توسل کیجئے، اہل بیت سے وابستہ رہیے، اہل بیت کے آپ وفادار رہیے گا تو کبھی آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ آپ دیکھیے، ہمارے جلیل القدر علماء نے بہت سے وظائف ایسے بتائے ہیں، بہت سے سورے ایسے بتائے ہیں، بہت سی دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ آپ خلق خدا کے کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے بزرگوں کے بھی وظائف میں رہتے ہیں، ہمارے مسیب بھائی ہیں، پوچھ لیجئے، آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیجئے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی دریافت کر لیجئے۔ بہت سے وظائف ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے سورے ہیں جو جلیل القدر فقہاء اور علماء نے اپنی تفاسیر میں، اپنی تواریخ کی کتابوں میں، اپنی جو ہے وہ کشکول میں لکھے ہیں اور کہا ہے کہ یہ ہمارے وظائف میں ہے۔ آپ بھی ان وظائف پر عمل کریے گا تو آپ کامیاب رہیے گا۔ آپ یہ نہ سوچئے، میں یہی کہتا ہوں، آج جس شخصیت کی مجلس ہے، مرزا محمد عالم صاحب قبلہ اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی زندگی بڑی جو ہے وہ جہاد کے طریقے سے گزاری، بڑی جد و جہد کی ہے۔ یہ تو پہلے فاؤنڈیشن میں فاؤنڈر ہیں مدرسے کے، بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ لوگ، آپ پوچھئے، لیکن بڑے جو بردبار اور بہت مستحکم عقیدے کے بھی، اور جو ہے وہ علماء تحفظ دین اور تحفظ علماء شریعت کے میں بڑے سخت اس معاملے میں، کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے کوئی۔ تو ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ عالم کو جری بھی ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے، جری ہونا چاہیے۔
ایسا ہو کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج یہ جو گلشن ان کا لہلہا رہا ہے ایسے نہیں لہرا رہا ہے. آج جو ان کے بچے ماشاءاللہ اس مدرسے اور اس کے لیے اتنی وہ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے. ان کے والد مرحوم کی دعائیں ہیں. جو شجر لگا کے گئے تھے آج وہ تنمند ایسے نہیں ہے، محنت ہے. تو اس کو یاد رکھیے کہ عالم کو جری بھی ہونا چاہیے. سید ہاشم بحرینی علی اللہ مقامہ صاحب تفسیر برہان، صاحب کتاب غایۃ المرام کہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے وہ عالم کے پاس 3 چیز ہونا ضروری ہے: جمال، کمال، مال. یہ بہت جلیل القدر عالم فقی کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. 2 جلدیں تفسیر برہان کی چھپ چکی ہیں اردو میں. عباس بک ایجنسیز آپ لے سکتے ہیں، باقی ہیں. اب تو کوئی چیز بھی نہیں. تو 3 چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے. عالم کے پاس جمال، کمال، مال، یہ 3 چیزیں. اگر نہیں ہے ان میں سے ایک چیز بھی کم ہے تو مکمل عالم نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ہیں بھی نہیں. علماء نجف کہتے تھے نہیں، ہم اس بات کو آپ کے قبول نہیں کرتے. وہ نجف گئے، سادی سی قبا پہنے تھے، سادہ لباس، گئے. اس زمانے میں دروس میں علماء کے مراجعین کے شامل ہوئے، علمی بحث بھی چڑھی، کہیں کوئی زیادہ داد نہیں ملی. دعوت بھی کہیں بھی تو بڑا مختصر کھانا، اور جو ہے وہ بہت کچھ عرصے نجف میں رہے، چلے آئے. 1 سال کے بعد پھر گئے. اب کی جو گئے تو اپنے تمام طلاب اور اپنے پوری ٹیم کے ساتھ گئے. اب ہر کوئی اب ٹیپ ٹاپ، لباس بھی اچھا. ہر کوئی پوچھ رہے کون ہے؟ کہ یہ صاحب تفسیر برہان ہے، سید ہاشم بحرینی صاحب کتاب غایۃ المرام، ہزاروں دلیل ولایت علی پہ جنہوں نے لکھی ہے، یہ وہ ہیں. ارے ہر کوئی جھک جھک کے مل رہا ہے، علماء آ رہے ہیں. بڑا وسیع دسترخوان بھی بچھایا گیا. تو ایک مدرسے میں جہاں ان کی بہت تضحیق کی گئی تھی، جب وہاں کھانا لایا گیا تو انہوں نے اپنی آستین ایسے کی اور انہوں نے کہا کھاؤ. تو مدرسے کے مدیر جو عالم تو فقیہ تھے اس وقت، انہوں نے کہا آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یاد دلایا وہ واقعہ، کہا کہ میرے لباس کی وجہ سے آج یہ کھانا اچھا میرے سامنے رکھا گیا ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی میں اس مدرسے میں آیا ہوں. تو یہ یاد رکھیے. تو یہ چیزیں ہیں. تو جب تک آدمی میں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی اگر بہت وجیح چہرہ ہے، جاہل ہوگا تب بھی لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں. وہ بہت دستار اچھی ہے سر پہ، کوئی یہ تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ پڑھ کے کیا آیا ہے. دادا کا نام کچھ اور لکھا ہوگا، بیٹا سید بنا ٹہل رہا ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ بازار میں بک رہا ہے. دیکھتے جاؤ. قم میں کیا تھے، کہیں اور آئے تو سیاہ ماما سر پہ دکھائی دے رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ حدیث داخل نصب خارج نصب نہیں پڑھی ہے کیا؟ لیکن نہیں، جہالت ہے. یہ چیزیں آپ کے سامنے بس اتنا عرض کرتے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ اس چیزوں پہ توجہ دیجیے، محنت سے پڑھیے، اپنا زیادہ تر وقت کتابوں پہ صرف کیجیے، اور وقت کو غنیمت سمجھیے، کیونکہ لگتا ہے کہ واقعاً آنے والا دور بڑا وہ ہے. کیونکہ میں بہت تجربہ کر چکا ہوں اس چیزوں سے اور گزرتا رہتا ہوں. اور اب ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، نہ میں کسی سے وہ کہتا ہوں. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، خدا خالی رازق ہے، بھوکا نہیں سلائے گا، دے گا کہیں سے. یہ طے کر لیا کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، اپنے معیار نہیں بدلنا ہے. تحصیل علم کیا ہے تو جاہلوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، کوئی ہو. لیکن ہاں بس یاد رکھیے کہ اہل بیت کی معرفت ہونا چاہیے آپ کو. مضبوط عقیدہ رکھیے، سیرت ائمہ طاہرین کو پڑھیے اور اس سے کچھ درس لیجیے. سمجھا؟ تو خیر، یہ عنوان آپ کے ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست.
میرے بھائی، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میں آپ لوگ واقعاً ہم آپ کی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ چند جملے ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں تحفتاً، ورنہ مجھے آپ لوگ سے بڑی الفت ہے، ہم مدرسے کے طلباء سے، کیونکہ ہم بھی آپ ہی میں سے ایک ہیں، ہم کوئی بڑے نہیں ہیں نہ کچھ، ہم لوگ آپ ہی میں سے ہیں، آپ کی نالین کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ کی تعظیم معصوم نے کرنے کو کہا ہے، آپ تحصیل علم کے لیے گھر سے نکلے ہیں، آپ نے ہجرت کی ہے، خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے، خدا آپ کے والدین کی جو تمنائیں آپ لے کے آئے ہیں وہ پوری کرے، آپ اس جامعہ سے بہترین طالب علم بن کے نکلے، آپ کے اساتذہ جو آپ کو جو ہے وہ آپ کی تربیت میں وقت لگا رہے ہیں، واقعی ان کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ کو اچھے سے اچھی تعلیم آپ کو دے، آپ کے مدیر حضرات جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، خدا کرے ان کی توفیقات میں اضافہ کر کے آپ اچھے سے اچھے طالب علم بن کے نکلیے اور بڑھیے، بس اس سے دل برداشتہ نہ ہوئیے کہ دنیا ہے، اور یاد رکھیے کہ دنیا اگر اچھی چیز ہوتی تو جب مولا کائنات نے فرمایا اگر دنیا بہت اچھی ہوتی نا تو اپنے مخلص بندوں کے لیے خدا پسند کرتا، دنیا پست ہے، دنی ہے، یہ پست ہے، دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ اشعث ابن قیس قندی ملعون آذربائیجان کا گورنر تھا، جناب امیر نے اس کو خط لکھا، جب جواب گورنروں کی فہرست دیکھی تو دیکھا بہت عرصے تک اس نے گورنری کی ہے، یہ دور اول سے جو ہے وہ آذربائیجان کا گورنر رہا ہے، بڑا مال جمع کیا ہوگا، ابن عباس کو بلایا، مشیر تھے ان کے مولا کائنات کے، مولا کائنات کا ابن عباس اس کو بلاؤ، کہ یا علی یہ بڑا چالاک ہے، آئے گا نہیں جلدی سے ہاتھ میں، کہ کچھ بھی کرو اس کو بلاؤ، اس سے حساب مانگو، کیونکہ داخل خارج کو دکھائی نہیں دے رہا ہے بیت المال کے رجسٹر میں اس کا کیا کمایا کیا لیا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس کو بلاؤ، یہ دور اول سے گورنر بنا بیٹھا ہے۔ ادھر اس کو بھی خبر لگی، کوفے سے اس کے افراد نے خبر دی کہ علی تیرے اوپر بہت جلد چڑھائی کرنے والے ہیں، اس نے سوچا شام بھاگ جاؤں، لوگوں نے کہا کہ امیر لعین شام پہ بھروسہ کرنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس کی تاریخ دیکھ لے کہ اس نے تیسرے شخص نے جو ہے وہ بلایا تو ضرور، لیکن لشکر مدینے سے باہر بیٹھا رہا، جب مار دیے گئے تو بلا لیا واپس، بھروسے کے قابل نہیں ہے، تو کیا کرے؟ کہا سلنڈر کر دو، کہا علی کھال کھینچ لیں گے، علی کھال کھینچ لیں گے، کیونکہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بیت المال سے اپنی بیوی کا مہر بھی دیا ہوگا تو علی نکال لیں گے حلق سے، اب کیا کیا جائے؟ ابن عباس سے کہا کہ جاؤ یا کچھ افراد کو ایسے بھیجو کہ جو اس کو لے کے آوے، ہے کوفے آئے، رات کا وقت جناب امیر کی خدمت میں پیش کیا گیا، یا علی ہے آگے، مولا کائنات سے ملاقات کرائی گئی، مولا نے کہا کہ دیکھو بھئی اتنے سال تم نے گورنری کی ہے، حساب کتاب تمہارا صحیح نہیں ہے، بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ کہ لگے یا علی کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مولا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے کیا ضرور ہے، آپ بتائیے، جب سیدھے سیدھے نہیں بتا رہے، مولا نے کہا ان کے سامان کی تلاشی لی جائے، 4 لاکھ کیش لے کے آئے تھے، سامان میں 4 لاکھ کیش تھا، مولا نے کہا 3,70,000 بیت المال میں ڈالو، 30,000 ان کو دو، اور کہا آج کے بعد کوفے سے باہر نہیں جائیں گے آپ کو کوفے میں رہنا پڑے گا، اور ہمیں ہمارے سامنے آپ کو حاضری دینا پڑے گی روز، آپ کوفے سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن دل سے معرفت تو ان لوگوں کی رکھے ہوئے تھا، تو علی کے ساتھ کیسا ہو جاتا، قتل علی میں بھی شامل رہا، پوری نسل اس کی شامل رہی جو ہے وہ خلاف اہل بیت، بیٹا کربلا میں شامل، بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا، پورا خاندان، کیونکہ خلیفہ اول کا نواز سے جو ہے بہنوئی ہے نا، لہذا وہی تو کرے گا، جن کی معرفت تھی ان کے لیے کیا، ہوتا ہے بھائی جس کے لیے جس کی دل میں جس کی لیے معرفت ہوتی ہے وہ اسی کے لیے کام کرتا ہے، آپ کے لیے کیوں کرے گا؟ یہ یاد رکھیے، ہوتا وہی ہے، جو علی والے تھے وہ علی کے رہے، پکے تھے، نہیں پھرے، ظالموں نے بہت بلا کے ڈرایا دھمکایا، آپ دیکھتے چلے جائیے، جن کو معرفت اہل بیت تھی، معرفت خدا تھی، وہ نہیں پھرے، ان کے سامنے دنیا بھی آئی، ان کے ثبات قدم میں لغزش نہیں پیدا ہوئی، وہ مستحکم لوگ تھے، جیسے معرفت جبار تھی،
جو معرفت اہل بیت رکھتا تھا، جو معرفت الہی رکھتا تھا، وہ کہیں تھا، لیکن آیا علی کے پاس ضرور، وہ کوئی ہو، اس نے علی کا ساتھ دیا۔ اس مدینے میں، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اس مدینے میں سیدہ کے گھر پہ چڑھائی ہو جائے اور صحابہ بیٹھے دیکھتے رہے، انصار و مہاجرین میں ذرا سی جو ہے وہ جنبش نہ ہو قدموں میں، کیوں؟ دل معرفت سے خالی تھے، دل معرفت سے خالی تھے۔ اگر معرفت ہوتی تو کھڑے ہو جاتے۔ کیا آنکھوں نے دیکھا نہ تھا کہ ہمارا نبی اس دروازے پہ آ کے سلام پہلے پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھانے جاتا ہے؟ کیا لوگوں نے مدینے میں نہیں دیکھا تھا کہ معرفت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، مؤذن اذان دینے کے لیے نہیں آیا، ابھی وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا بلال نہیں آئیں گے تو اذان نہیں ہوگی؟ پیغمبر خاموش ہے۔ بلال کے آنے میں تاخیر ہوئی، اذان نہیں ہوئی ابھی تک، اور جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک نماز نہیں ہوگی۔ بلال آئے، پیغمبر ختمی مرتبت نے اتنا پوچھا بلال آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ آ تو رہا تھا، لیکن جیسے ہی شہزادی کے دروازے کے سامنے سے گزرا، امام حسین کے گریے کی آواز سنائی دی، میں رک گیا، میں نے پوچھا شہزادہ کیوں گریہ کر رہا ہے؟ پتہ لگا شہزادی چکی پیس رہی ہے اور جو ہے وہ شہزادے کو بہلایا جا رہا ہے، ماں کے بغیر بچہ بہلتا نہیں ہے۔ میں نے کہا شہزادی اگر اجازت ہو تو چکی میں چلا لوں، آپ جو ہے وہ شہزادے کو بہلا لیجئے۔ میں گھر میں چلا گیا، چکی چلاتا رہا۔ اب یہ سوچ لیجئے کہ جو سیدہ کی چکی چلاتا ہے، نظام کائنات وہی ٹھہر جاتا ہے۔ صلوات رضی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ چکی چلاتے رہے، اور پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا کہ آج کی اذان کہ جو معرفت کے ساتھ جو ہے، آج کی اذان نگاہ قدرت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کہ دیکھیں خدمت ہے جن کے ذریعے سے خدا پہچانا جاتا ہے۔ جب اب کوئی ان کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو خدا اس کے اجر کو دوبالا کر دیا کرتا ہے۔ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں خدا ملا۔ کوئی بتا دے، خدا صحابہ کے ذریعے سے نہیں ملتا، اہل بیت سے ملتا۔ معرفت جبار، اور کیسے حاصل ہوتی ہے معرفت جبار؟ یہ دیکھو گے تو پتہ چلے گا۔ جب معرفت الہی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی کسی سے نہیں ڈرتا۔ سلمان ہیں، ابوذر ہیں، مقداد ہیں، عمار یاسر ہیں، جو ہے وہ بیسم تمار ہیں، حجر ابن عدی ہیں، لکھو تاریخ میں ہیں، مجالس المومنین اٹھا کے دیکھو، قاضی نور اللہ صاحب اللہ مقامہ کی اٹھا کے دیکھو کتاب جو ہے مجالس المومنین، اٹھا کے پڑھیے، یا سیرت اصحاب امیر المومنین افتخار العلماء مولانا صاحب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کی جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ جو ہے مختصر اگر تاریخ دیکھنا ہو صحابہ کرام میں جناب امیر کی تو آپ کو مل جائے گا کہ معرفت میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ معرفت جبار میں ڈوبے ہوئے تھے، کہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، انہیں ڈر نہیں تھا، انہیں خوف و ہراس نہیں تھا، یہ دنیا کی اذیتوں کو اپنی نگاہوں میں لاتے بھی نہیں تھے۔ یہ جانتے تھے کہ جن کے ذریعے سے خدا کو پہچانا ہے، ہمیں وفادار انہی کا رہنا ہے، ہمیں انہی کی وفاداری کے دم بھرنا ہے، ہمیں کسی اور سے نہیں۔ ورنہ آ کے تو بہت کہتے تھے یا علی ہم آپ اٹھیے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر امام کے پاس آتے رہے،
چھٹے امام کے پاس بھی آ گئے، خراسان سے تشریف لیا ایک صاحب، ارے آپ اٹھیے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ درسگاہ سجائے بیٹھے ہیں، صرف جو ہے یہ درس دے رہے ہیں، ذرا اٹھیے اپنے حق کے لیے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اتنے میں ایک چاہنے والا، معرفت رکھنے والا صحابی آ گیا، مولا نے کہا بھیا آ گئے، اس سے سلام کیا، مولا نے کہا اچھا، جواب سلام یہ کہا یہ تندور جل رہا بھیا، ایسا کرو اس میں چلے جاؤ۔ وہ چلے گیا، ڈھک دیا، اور اس کے بعد اب جو آیا ہوا تھا وہ پہلو بدل رہا ہے، وہ پہلو بدل رہا ہے۔ مولا نے کہا چلیے دیکھیں گے اس کا حال کیا ہوا آگ میں۔ اب جو اٹھایا تندور تو دیکھا بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا دیکھو جو اوقات کو غنیمت سمجھتے ہیں وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، ایسے کتنے ہیں؟ کہا مولا ایسے تو نہیں ہے، کہا ہمیں ایسے چاہیے، ہمیں ایسے چاہیے ہے، ایسی معرفت رکھنے والے جو سوال نہیں کرتے ہیں، ہمیں ایسے لوگ چاہیے۔ ایسے ہیں؟ مولا ایسے تو نہیں ہے۔ تو معرفت جبار جن کے پاس ہوگی انہی کے پاس معرفت اہل بیت ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس نہیں ہے۔ معرفت اہل بیت کسے ملے؟ جس کے پاس معرفت الہی ہوگی۔ اور کس کے ذریعے معرفت الہی؟ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے ہے۔ تو یاد رکھنا، عقیدے میں استحکام پیدا کرو مضبوط معرفت کے ساتھ۔ 2 رکعت نماز بھی ہم پڑھے تو ذرا ہمارے عقیدے میں مضبوطی ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، عبادتوں کا بوجھ جتنا بھی اٹھانا ہو جس کو اٹھا لے، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کتنا بھی علم، کتنا بھی ہو۔ روح اللہ خمینی اللہ مقاموں کی کلپ پڑی ہوئی ہے، دیکھ لینا۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہے فقی بھی جہنم میں جائے گا، فقی بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں فقی جہنم میں جائے گا؟ غرور لے جائے گا، تکبر لے جائے گا، نخوت لے جائے گی۔ یہ کس میں پیدا؟ جب معرفت ہی نہیں ہے تو دنیا کے لیے ہے سب کچھ، شہرت پسندی، شہرت پسندی۔ علم حاصل کیا ہے لیکن شہرت پہ مرے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ معرفت کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں صاحب آنسو آپ لوگ کے کیسے آ جاتا ہے؟ معرفت جتنی ہوگی اتنا ہی اشک آئے گا۔ طویل مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں بطول سے معرفت ہے، بطول سے محبت ہے، تو ہم ایک لفظ صرف سوچ لیا کہ سیدہ پہ مصائب کیا گزرے، ہماری آنکھ سے اشک نہیں رکتی۔ میرے جد محترم یہی پڑھا کرتے تھے، 18 سال کا سن، ہاتھ میں رسا، کمر خمیدہ، وہ ایمان سے بتائے 18 سال میں کسی کی بیٹی بوڑھی ہو جاتی، وہ ایمان سے بتائے 18 سال کے میں کسی کی بیٹی کی کمر جھکتی ہے۔ بی بی کو مصائب پڑھنا پڑے، سبت علیہ مصائب لو انہا سن لیالیہ۔ بابا تیری بیٹی پہ اتنے مصائب پڑے، اگر دن کے اجالے پہ پڑھتے تو رات کے اندھیرے میں بدل جاتے۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، ادھر زمانے نے نگاہیں پھیر لی۔ رسول کی بیٹی اپنے حق کو مانگنے کے لیے مسجد میں گئی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کیا حق مانگنا جرم ہوتا ہے؟ سامنے بحث و دلیل پیش ہوئی، سامنے والے میں اتنی جرأت نہ تھی کہ جھوٹی حدیثوں کے ذریعے سے سیدہ سے مقابلہ کر پاتا۔ آخر ہار کے اس نے پروانے میں جو ہے اس نے دے واپس کر دیا، حق سیدہ جو ہے دے دیا کہ لے لو۔ لیکن جب لے کے چلی تھی تو اس ملعون عمر خطاب ملعون نے پوچھا کہ کیا کہا تو نے کیوں لکھ کے دے دیا؟ لکھا ہے کہ سامنے سیدہ سے چھین کے پروانے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پاؤں سے رگڑ دیا۔ اب ایک روایت جو میں کبھی نہیں پڑھتا لیکن آج تمہارے درمیان پڑھ رہا ہوں، شہزادی کے شکم مبارک پہ کیسی
شادی زخمی ہو گئی، سر کے بال سفید، گھر میں آئی، بیٹی نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ ارے درد بھرے لہجے میں کہا بیٹی ارے میں تو مسجد میں گئی تھی، لیکن کل تیرا مقدر شرابی کا دربار ہوگا، میرا پوتا علی غزل میں رسی ہوگی، ہائے شرابیوں کا دربار، نامحرموں کا مجمع، ارے 900 کرسی نشینوں میں تجھے جانا پڑے گا، اے بیٹی ارے تحفظ اسلام کے لیے صبر کرنا، ارے دین کی بقا اسی میں ہے کہ مصائب کے آگے سر تعظیم۔ پروردگار اس مجلس کو اللہم انی اسألک بحق الزہرا ابیہا بالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد، بار الہ اس مجلس کو قبول فرما، اشک بار آنکھوں پہ رحمت نازل فرما، روح فخر الواعظین کو اس مجلس کے ثواب سے شاد و خوشنود فرما، پروردگار ان کے فرزندوں کے نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار یہ گلشن علم فخر العلماء کے دعاؤں سے لہلہاتا رہے، پروردگار جلیل القدر علماء اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے دنیا کے گوشے گوشے میں دین کی خدمتوں کے لیے کہ جاتے رہیں، پروردگار جو اس مدرسے کے خدمت کر رہے ہیں ان علماء کو سلامت رکھنا، ان کے علم میں اضافہ فرمانا، ان کے صحت و تندرستی انہیں عنایت فرمانا، پروردگار تجھے تیری عظمت و جلالت کا واسطہ تمام دنیا میں شیعان علی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، مال اولاد میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو معرفت اہل بیت مزید سے مزید عنایت فرما، پروردگار تیری عظمت و جلالت کے واسطہ ظہور امام میں تعجیل فرما، پروردگار حضرت زہرا کے اجری ہوئی مزار کی تعمیر کے اسباب پیدا کر، خاندان آل سعود کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارت عمرہ و حج نصیب فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مقبول واجین مرزا محمد عالم صاحب قبلہ اللہ مقام الگرو ہدیہ فرما۔